الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبتی ہوئی نیا کو تیرانے والی آقا، سورج کو پلٹانے والی آقا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والی آقا، کنکری سے کلمہ پڑھانے والی آقا، درختوں کو اپنے پاس بلانے والی آقا، غم بدے خضرا میں آرام فرمانے والی آقا، اندھیری قبر میں روشنی فرمانے والی آقا، جہنم سے بچانے والی آقا، جنت کا مزدہ سنانے والی آقا، ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے سینے سے لگانے والی آقا، حضرت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ قدر پیش کر لیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ معنی مفہوم ترجمہ اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو، اپنے پروردگار عالم کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کی پوجا نہ کرو، بے شک عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ اور میرا رب آگے فرماتا ہے اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات گرامی، آج اگر ہمارا معاشرہ دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بے شمار ایسے افراد ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں جو خود اپنے والدین کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ تو آج کے موضوع کے اعتبار سے میں آپ کو کچھ باتیں اس طور پر پیش کروں گا تاکہ اولاد کی پرورش کس طرح سے کی جائے، ماں باپ اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کرے، کس طرح سے ان کی طرف دھیان توجہ دے تاکہ ہمارا بچہ، تاکہ ہمارا جوان جب بڑا ہو جائے تو پھر اسے شریعت کا علم بھی حاصل ہو، قرآن کی تعلیم بھی حاصل ہو، حدیث مصطفیٰ بھی معلوم ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے کے بارے میں اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ صبح کی اگر 7 بجے کی اسکول ہے تو والدین 6 بجے سے بیدار ہو جاتے ہیں، بچے کو غسل کراتے ہیں، اس کو اچھے لباس پہناتے ہیں اور اسکول روانہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مسلمان کسی بھی معاملے میں، کسی بھی دنیا کی تعلیم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم میں کے ذریعے دلانا چاہیے تاکہ مسلمان طبقہ علم کے لحاظ سے پیچھے نہ رہے۔ آج اگر ہندوستان کا جائزہ لے تو مسلمان قوم ایسی قوم ہو گئی ہے جو علمی لحاظ سے، دنیا کے علم کے لحاظ سے سب سے پچھلا طبقہ اگر کسی قوم کا ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ میرے پیارے، ہمارے بچوں کو اسلام کی بھی تعلیم دینا چاہیے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہیے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو
ڈاکٹر بنائے، جہاں ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائے، جہاں ہم اپنے بچے کو ٹیچر بنائے، جہاں ہم اپنے بچے کو وکیل بنائے، وہیں پر دینداری کا علم بھی اسے سکھائے، وہیں پر ہم اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی سکھائے، وہیں پر ہم اپنے بچے کو شریعت مصطفیٰ کے قوانین بھی سکھائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اس کی طرف تو دھیان ہے، توجہ ہے، باقی وہی بچہ ہمارا محلے کے مدرسے کے اندر، انجمن کے اندر قرآن پڑھنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، نہ ماں کو پوچھنے کی ہمت ہوتی ہے، نہ باپ کو پوچھنے کی مجال ہوتی ہے۔ پڑھتا ہے تو پڑھے، انجمن جاتا ہے یا جائے یا نہ جائے، کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے۔ مگر میرے پیارے، جس طرح سے دنیاوی تعلیم ایک ہمارے بچے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی قرآن کی تعلیم بھی ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم نہ ملے، شریعت کی تعلیم ہمارے بچوں کو نہ دی جائے، نوجوانوں کو قرآن و حدیث کا علم نہ دیا جائے، تو پھر ہمارے نوجوان بڑے ہو کر کے اللہ نہ کرے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے رائے راستے سے بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ آج حال یہی ہے، آج معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بچوں کو حفظ نہیں کراتے ہیں، بچوں کو قرآن کے بعد میں دینی مسائل، کم سے کم وضو ہے، کم سے کم غسل ہے، کم سے کم نماز ہے، کم سے کم میت کے طریقے ہے، کم سے کم شادی بیاہ کے مسائل، کم سے کم طلاق کے مسائل، ان تمام کا علم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ خود اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو کن علوم کی طرف سے نشاندہی کی میرے آقا نے، یعنی جو علوم مسلمانوں پر فرض ہے، جیسا کہ وضو، جیسا کہ غسل، جیسا کہ شادی بیاہ کے مسائل، جیسا کہ طلاق کے مسائل، جیسا کہ میت غسل کے مسائل، جیسا کہ نماز جنازہ کے مسائل، یعنی یہ علوم، اتنا علوم سیکھنا ہر مسلمان مرد ہو یا ہر مسلمان عورت ہو اس پر سیکھنا فرض ہے۔ آج مسلمان خواتین بھی علم دین سے دور نظر آتی ہے، آج مسلمان بھی علم دین سے ناآشنا نابلد نظر آتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ سے معاذ اللہ، ماشاء اللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، زور سے تو جواب دے دیجئے، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرات گرامی، تو لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے آج جہالت کا دور ایسا آ پڑا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر ہمارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو فاتحہ کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اپنے مسجد کے امام کا یا اپنے مسجد کے مؤذن کا کہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ حضرت آئے اور وہ دعا کرے، مؤذن صاحب آئے وہ دعا کرے، امام صاحب آئے وہ دعا کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یقیناً ہمارے حضرت دعا کرے گی، بہترین دعا کرے گی، یقیناً مسجد کا مؤذن دعا کرے گا تو بہترین دعا کرے گا، مگر میرے پیارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس ماں کے 10ویں کی فاتحہ ہے یا آج اس باپ کے چہلم کی فاتحہ ہے، جس باپ نے محنت و مشقت کیا، جس باپ نے تمہیں پروان چڑھایا، جس باپ نے تمہیں نہ پروان چڑھانے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، تمہیں جوانی سے آشنا کیا، تمہیں پروان چڑھایا، اور آج مسلح پر اسی کی فاتحہ کے لیے برتن نکالا ہوا ہے۔ بھائی بیٹے کو نہ سورہ فاتحہ یاد ہے نہ سورہ اخلاص یاد ہے، وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے پیدائش کے وقت ہر درد و تکلیف کو برداشت کیا، آج اسی ماں کی فاتحہ کا برتن مسلح پر رکھا ہوا ہے، نہ بیٹے کو 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا آتا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا یاد آتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح وہ ماں کی روح بھی ہمارے لیے کیا الفاظ زبان سے نکالتی ہوگی، وہ باپ بھی اپنی قبر میں کتنا تڑپتا ہوگا کہ جس بیٹے کو میں نے پیدا کیا، جس بیٹے کے لیے میں نے دنیا کمایا، میں نے جس بیٹے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، رات و دن محنت و مشقت کیا، آج میرے نام سال ثواب کے لیے برتن رکھا ہوا ہے، بیٹے کو فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، بیٹے کو بخشنا تک کے نہیں آتا ہے۔ بتاؤ ہمارے ماں باپ کی روح کس قدر غمگین ہوتی ہوگی، تو بجائے قبر میں تڑپنے
ہونے کی آج وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے. آج وقت ہے ہم اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دلائے. آج وقت ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سکھا کر کے ان علماء کی بارگاہ میں بھیج کر کے دین کی تعلیم سے آراستہ کرے, دین کی تعلیم سے آراستہ کرے. آپ لوگ کہیں گے کہ شاکر رضا آخر کار دین کی تعلیم سیکھنا کیوں ضروری ہے, آخر دنیا کی تعلیم سیکھنے میں کیا قباحت ہے؟ میں کہوں گا دنیا کی تعلیم بھی ضرور سیکھو, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, مگر ایک ذہن ایک نقطہ دے رہا ہو, اگر وہ نقطہ ہماری سمجھ میں آ گیا اور اگر ہم نے محفوظ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں آج کی پوری تقریر ہمارے ذہن میں آ گئی. میں آپ پر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, یقیناً اپنے بچوں کو پڑھاؤ, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں دلاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو مسائل قرآن کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سنت مصطفیٰ کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دنیا کی تعلیم ہی کیوں دیتے ہیں؟ دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہو, مگر جو بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میرے سوال کا جواب دیجئے اور آگے اپنی مرضی پھر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ یا دنیا کی تعلیم دلاؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, پہلی کلاس کا بچہ, چوتھی کلاس کا, پانچویں کلاس کا, جب بچہ تمہارا اسکول جاتا ہے یہ بتاؤ اس کا دفتر جو ہوتا ہے, اس کا بستہ جو ہوتا ہے وہ آگے کی طرف ہوتا ہے یا پیچھے کی طرف ہوتا ہے؟ بولیے نا میرے باپ, پیچھے کی طرف ہوتا ہے. گویا کہ بچہ اسکول جا رہا ہے تو اپنی ماں کو بتا رہا ہے, اپنے باپ کو بتا رہا ہے, اے ماں دیکھ لے جو تعلیم تم مجھے دے رہی ہے, اے باپ دیکھ لے جو شکشا تم مجھے دے رہی ہو, یہ تعلیم ایسی تعلیم ہے جو آگے آخرت میں یا قبر میں کام آنے والی نہیں ہے, یہ پیچھے کے پیچھے رہ جانے والی ہے, آگے کام نہیں آنے والی ہے. اور پلٹ کر کے اگر میں تم سے کہوں تمہارا بچہ جب انجمن میں جاتا ہے, تمہارا بچہ جب دارالعلوم میں جاتا ہے, تمہارا بچہ جب مدرسہ جاتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ قرآن لے کر کے جاتا ہے تو اپنے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے یا پیچھے رکھ کر کے جاتا ہے؟ بتاؤ کہاں رکھتا ہے قرآن؟ سینے پہ رکھتا ہے, سینے سے لگا کر کے جاتا ہے. اور گویا کہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے, اپنے باپ کو بتا رہا ہے, اے امی جان دیکھ لے, اے ابو جان دیکھ لو جو تعلیم تم مجھے دینا چاہتے ہو, جو تعلیم تم مجھے دے رہے ہو, میں قربان جاؤ یہ ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے, قبر میں بھی کام آنے والی ہے, میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے. میں وہ ایسی تعلیم دلاؤ میرے بچوں, میرے ساتھیوں, میرے دوست, اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلاؤ جو قبر میں بھی کام آنے والی ہے, میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے. لہذا جب اپنے بچے کو ٹیچر بنا رہے ہو, جب اپنے بچے کو انجینئر بنا رہے ہو, جب اپنے بچے کو وکیل بنا رہے ہو, وہی اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بنا دو, وہی اپنے بچے کو عالم دین بھی بنا دو, وہی اپنے بچے کو دین کا مبلغ بھی بنا دو, تاکہ دنیا کا معاملہ جا پر آ جائے تو وہاں تمہارا نوجوان پیچھے نہ رہے بلکہ دنیا کی تعلیم میں بھی آگے چل کر کے دنیا والوں کو جواب دے سکے. اور جب دین کی بات آ جائے تو پھر دین کے معاملے میں بھی کسی کا محتاج نہ رہے, کسی کا مجبور نہ رہے, بلکہ دین کے معاملے میں بھی آ کر کے بیٹھ جائے, مسلح پر بیٹھ جائے تو یوں لگے کہ فاتحہ دینے والا ایک عام نوجوان نہیں, یوں لگے کہ فاتحہ دینے والا کوئی حافظ قرآن فاتحہ دے رہا ہے, کوئی عالم دین فاتحہ دے رہا ہے, کوئی دین کا مبلغ, کوئی دین کا رہنما, کوئی دین کا رہبر فاتحہ دے رہا ہے. میرے پیارے, میں نے قرآن پاک کی آیت کو جو موضوع سخن بنایا, اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کرو. ہاں اللہ آگے فرماتا ہے اپنے والدین کی اطاعت کی گزاری کرو, اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے, نوجوانوں کو چاہیے کہ ماں کا ادب احترام کرے, نوجوانوں کو چاہیے کہ باپ کی تعظیم کرے. مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے آج ہمارا جوان اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا ہے, ہمارے باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارا نوجوان باپ کا گستاخ بن رہا ہے, ہمارا نوجوان ماں کو گالیاں
سامنے آ جاؤ مولانا واصف کے قدموں کا بوسہ لو اور وہ ان سے وجہ پوچھو تو حضرت ایک ہی جواب دے گی. اس کا جواب یہی ہوگا, کیا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی تھی؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائی تھی؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دلائی تھی؟ اگر دلائی ہوتی, اگر تم نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے روانہ کیا ہوتا, ان علماء کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا, تو حضرت مولانا واثق نے تمہارے بچے کو یہ بتائے ہوتے, مولانا شریف صاحب تمہارے بچے کو یہ تعلیم دلائے ہوتے, حافظ مجاہد صاحب تمہارے بچے کو یہ تعلیم دیتے. اے میرے بچوں سنو, ماں کی تعظیم کرنا ہے, باپ کی عزت کرنا ہے. سنو, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ علماء تمہارے بچے کو سکھاتے. پھر تمہارا بچہ جب جوان ہوتا تو اپنی ماں کو گالیاں نہ دیتا, اپنے باپ کو نہیں مارتا, بلکہ اپنے اساتذہ کی تعلیم کو سینے میں بیٹھاتا. اور یہی بچہ جوان ہوتا تو اپنے ماں کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آتا, اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ لیتے ہوئے نظر آتا. اس لیے کہ ان اساتذہ نے بچپن ہی سے اس بچے کو یہ سکھایا تھا, بیٹا باپ جنت کا دروازہ ہے, بیٹا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تعلیم اساتذہ کرام نے دلائی تھی, یہ تعلیم اساتذہ کرام نے اس کے سینے میں بیٹھائی تھی. وہی تعلیم کو لے کر کے تمہارا بچہ ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے نظر آتا, ماں باپ کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتا. مگر آج ہم نے اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتے ہیں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلاتے ہیں. اسی وجہ سے آج مسلمان رسوا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے چاہے وہ شادی کے مسائل ہو, چاہے دل و طلاق کے مسائل ہو, ہر جگہ مسلمان جو رسوا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کہ یہی ہے کہ دین کی تعلیم سے دوری, دین کی تعلیم سے دوری. دین مصطفیٰ کی تعلیم جو ہم پر فرض ہے, اس تعلیم سے بیزاری. آج ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو سکھائی, دین کی تعلیم سے غافل رکھا. ہم نے اپنے بچے کو ہر چیز تو سکھائی, ہر چیز تو دلائی, نہیں دلائی تو قرآن کی تعلیم نہ دلائی, شریعت مصطفیٰ کی تعلیم نہ دلائی. میرے پیارے, آج ہم اپنے بچوں کو, جیسا کہ کل کی تقریر سے ہم نے سنا اور سمجھا, اگر ماں باپ اپنی ہونے والی اولاد کو یہ بتائے, اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم سکھائے, بیٹا ماں کی عزت کرنا, بیٹا باپ کی عزت کرنا, قرآن کی تعلیم دلائے ہوتے, اور اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دلائے ہوتے. اگر بیٹی ہے اور اسے قرآن کی تعلیم دلائے, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پاک سجی ہوئی ہے, مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع رکھا ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیاری بات فرماتے. میرے آقا فرماتے ہیں, اے لوگوں, وہ شخص جس کی 4 بیٹیاں ہو اور ان چاروں بیٹیوں کو دین کی تعلیم دلائے, قرآن کی تعلیم سکھائے, اور ان بچیوں کو پروان چڑھائے اور دیندار گھرانے میں شادی کرائے. دیندار گھرانے سے مراد اہل سنت والجماعت ہے, یعنی ایسا نوجوان جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہو, نمازوں کی پابندی رکھتا ہو, شریعت کا علم جانتا ہو, ایسی جگہ شادی کرا دے. تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, ایسا شخص جس کی 4 بیٹیاں ہو اور چاروں بیٹیوں کو دین کی تعلیم دلائے, قرآن کی تعلیم دلائے, حدیث کی تعلیم دلائے اور دیندار گھرانے میں شادی کرا دے, تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 4 بیٹیوں کے والدین کی 4 بچیاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 بچوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا. زور سے بولیے. کسی صحابی نے عرض کیا, آقا اگر 4 بیٹیاں نہ ہو, اگر 3 بیٹیاں ہو تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے, اگر 3 بیٹیاں ہو اور 3 بیٹیوں کو دین کی تعلیم دلائے, قرآن کی تعلیم دلائے, شریعت کی تعلیم دلائے اور دیندار گھرانے میں جوان ہوتے ہی ان کو دیندار گھرانے میں شادی کرا دے, اچھے گھر میں شادی کرا دے, تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس طرح سے 4 بچیوں کے ماں باپ کی قیامت کے دن اللہ بخشش کر دے گا, ویسے ہی 3 بچیوں کی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 بیٹیوں کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا. کسی نے پوچھا 2 بیٹیاں ہو تو میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. کسی نے پوچھا, آقا اگر کسی کو 4 بیٹیاں نہ ہو, 3 بیٹیاں نہ ہو,
دو بیٹیاں نہ ہو، اگر ایک ہی بیٹی ہو تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں اے صحابہ، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہو اسے دین کی تعلیم دلائیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اور بڑی ہونے کے بعد میں دیندار گھرانے میں شادی کرا دے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ ایک بچی کے ماں باپ کی بھی قیامت کے دن بخشش فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پردے کی آڑ میں سے ہماری تمہاری سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، 4 بیٹیوں کی وجہ سے، 4 بچیاں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، 3 بیٹیوں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، 2 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، 1 بیٹی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے۔ آقا اگر کسی کو اولاد ہی نہ ہو، آقا اگر کسی کو بیٹی ہی نہ ہو، آقا اگر کسی کو اولاد ہی نہ ہو تو قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ میرے پیارے باغبان پورا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آقا کا پیارا جواب جو سنو اور پسند آئے تو سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ نہ گھبرا، 4 بچیاں ہونے کی وجہ سے، بیٹیاں ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دے گا، مگر اے عائشہ جس کو کوئی اولاد نہ ہوگی، جس کو کوئی اولاد نہ ہوگی، جس کا کوئی سہارا نہ ہوگا، اے عائشہ نہ گھبرا، میں محمد عربی قیامت کے دن اس کا سہارا بن کر کے، اس کی شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بے سہارا نہ چھوڑا، اپنی امت کو بے آسرا نہ چھوڑا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا یہ بتا رہے ہیں، میرے آقا حکم یہ دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، شریعت مصطفیٰ کے قانون احکامات سکھاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، کل کا جو موضوع ہمارا رہ گیا تھا اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوا چلو۔ کل ہم نے سماعت کیا تھا، شریعت کا مسئلہ بڑا قیمتی مسئلہ تھا جو ہم نے سماعت کیا تھا، شریعت کا مسئلہ ایسا قیمتی مسئلہ تھا جو ہم نے کل اچانک لائٹ چلے جانے کی وجہ سے وہی ہم نے اپنی تقریر کو روکنا پڑا تھا۔ آئیے اس مسئلے کو ان علماء کرام کی روشنی میں سماعت کرتے چلے تاکہ ماں باپ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دلا سکے، تاکہ اولاد کو ماں باپ یہ دین کی اور شریعت کی تعلیم بتا سکے اور یہ کہہ سکے اے میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کی یہ تعلیم دی ہے، ہمارے آقا نے دین کی تعلیم یہ دی ہے، لہٰذا یہ دین کی تعلیم سیکھنا ہم پر فرض عین ہے۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہٰذا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ جو بات رہ گئی تھی اس بات کو آگے بڑھا کر کے میں اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں۔ ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ جانا، ہم نے یہ سمجھا کہ لوگ شادی بیاہ تو کرا دیتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی تو کرا دیتے ہیں، مگر ماں باپ نہ اپنے بیٹے کو تعلیم سکھاتے ہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہے یہ بھی نہیں بتاتے ہیں، اور نہ ہی بیٹی کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ میری بیٹی تجھے شادی کے بعد میں ایک نئے گھر میں جانا ہے، وہاں اپنے شوہر کی تعظیم کرنا ہے، وہاں اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا ہے۔ یہ تعلیم نہیں سکھاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے اگر ایسا معاملہ آ ہی جائے تو پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے پہلے اپنی بیوی کو محبت سے سمجھائے، پھر تنبیہ کرے، پھر اس سے بات چیت بند کر دے، پھر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا بستر الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو، پھر آگے بات نہ بنے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے، پھر آگے تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ پھر تمہارے دلہن کی طرف سے ایک پنچ، شوہر کی جانب سے ایک پنچ، دونوں آ جائے اور دونوں میاں بیوی کی باتوں کو غور سے سنے اور جس کی غلطی ہو اسے تنبیہ کرے، اس کے بعد دونوں کے اندر صلح کرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طرح سے معاملہ ہوگا تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دونوں میاں بیوی میں ضرور صلح کرا دے گا، دونوں میں ضرور، دونوں خاندان میں ضرور صلح ہو جائے گی۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے اگر پھر بھی بات نہ بنے، پھر بھی بات نہ بنے تو اب کیا ہے شریعت کے مسائل، اس کو سنو۔ شریعت یہ کہتی ہے نوجوان کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، وہ عورت کی دو حالت کو دیکھے گا، ایک یہ کہ وہ حیض کی حالت میں تو نہیں ہے، دوسرا یہ عدم پوزیشن دیکھے گا، عورت کی یہ حالت دیکھی جائے گی کہ وہ جو حیض سے تو پاک ہو گئی ہے، وہ مہینہ جو دن کہلائے جاتے اسے طہور کہا جاتا ہے، اس حیض کی حالت سے پاکی ہونے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت تو نہیں کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو شریعت کہتی ہے اب ایک طلاق رجعی دے، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے اے میری بیوی میں نے تجھے ایک طلاق رجعی دیا۔ اب مسئلہ سنو کتنا آسان ہے، کتنا بہترین ہے، آسان ہے کتنا، سمجھیے آسان اس طور پر ہے کہ جب شوہر کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق رجعی دے دیا، اب دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ اگر طلاق کے بعد، ایک طلاق رجعی دینے کے بعد شوہر پچھتائے کہ میں نے کیوں طلاق دیا، میری بیوی تو بڑی نیک ہے، ملنا چاہیے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے نہ کوئی نکاح، نہ دوبارہ کوئی نکاح پڑھانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ عدت ہے کیا 3 مہینہ بیوی کو جو عورت ہے اسے 3 بار ماہوری آ کر چلی جائے، اسے عدت کہتے ہیں۔ اس عدت کے پیریڈ میں اگر شوہر تنہائی میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے اے میری بیوی میں نے جو تجھے ایک طلاق رجعی دیا تھا میں اس قول سے، اس بات سے رجوع کرتا ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، تمہاری بیوی تمہارے نکاح ہی میں ہے، اسی کو رجوع کر لینے کی وجہ سے اب تمہاری بیوی کے ساتھ میں خوش دلی کے ساتھ زندگی گزارو۔ شریعت یہ پیغام دیتی ہے، لہذا اب ذرا غور سے مسئلہ سنو کہ اگر اس نے عدت میں رجوع کر لیا تو بہت اچھا، اور اگر رجوع نہیں کیا 3 بار مہینہ آ کر عورت کو چلا گیا، تب حضرت سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، بیوی اس کے نکاح سے آٹومیٹک خارج ہو جائے گی، اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، جو 3 مہینے تک کے 3 بار جو مہینہ آ کر کے چلا گیا، اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اس عورت اس شوہر کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب اس عورت کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے، اگر نکاح عدت ختم ہو گئی اور اس نے بھی دوسرا شوہر نہ کیا، طلاق تو واقع ہو جائے گی، اس نے تو دوسرا نکاح نہیں کیا، شوہر نے بھی نکاح نہیں کیا، اب اگر شوہر کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق رجعی دے دیا تھا، اب میں اپنی بیوی کو نکاح میں، بچے لوگ خاموش رہے، اب میں اگر اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لے آؤ تو پھر ان علماء سے پوچھو، سیدھا سادہ آسان سا مسئلہ یہ ہے، علماء کرام آپ کو بتائیں گے نہ اس میں دوبارہ شادی کرنے کی ضرورت ہے، نہ حلالہ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایک دم نیا نکاح، 2 گواہ ایک وکیل کو سامنے بیٹھا دو، قاضی نکاح پڑھا دے گا، ایک تازہ نکاح پڑھا دے گا، بیوی دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہی حال اسی طریقے سے اگر شوہر نے 2 بار طلاق دے دیا تو عدت کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر رجوع نہیں کرتا ہے، عدت ختم ہو گئی، تو شریعت یہی کہتی ہے کہ سنو، عدت ختم ہونے کے بعد اگر پھر شوہر چاہے کہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئے تو اس کے لیے کوئی حلالہ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی اسی شوہر کے ساتھ میں ایک تازہ نیا نکاح پڑھا لے، دوہرا لے، اور وہ نکاح دوہرانے کی وجہ سے بیوی اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ میرے پیارے، اگر
تو عدت تو گزر گئی، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میں مسئلہ سنو سمجھو، شربت آپ پی رہے بہت اچھی بات ہے، مگر یہ گہرائی والا مسئلہ ہے، ذرا اس مسئلے کو سنے۔ اگر کوئی عورت کو پارٹی کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اگر 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے تو کوئی نکاح دوہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر رجوع نہیں کیا، 3 مہینے سے زیادہ زمانہ گزر گیا، پھر اگر پچھتائے کہ میں نے یہ کیا کر لیا، خاندان کے لوگ آئے اور یہ کہے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا کہ تم دونوں کے اندر طلاق کیوں ہوئی، آؤ تمہارے بچے ہیں، آؤ تمہارے لیے بہت ساری زندگی گزارنا ہے، دونوں کو ملانا چاہے تو پھر نہ حلالہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے معاذ اللہ دوسرا نکاح کرانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح سے تو ٹوٹ تو گیا تھا، مگر اب 2 بار طلاق دینے کی وجہ سے دوسرا نیا اسی شوہر کے ساتھ میں 2 گواہ اور 1 وکیل کے سامنے نکاح دوہرا لیا جائے۔ نکاح دوہرانے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دونوں میاں بیوی کی شکل صورت میں ظاہر ہو جائے گے، یعنی نکاح ہو جانے کی صورت میں دونوں میاں بیوی بن جائے گے۔ اے میرے پیارے، اب ذرا سوچو تو صحیح، کتنا آسان مسئلہ ہے، مگر ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان اٹھے چھوٹے ڈائریکٹ 3 بٹن دبا دیتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے 3 بار طلاق دے دیتے ہیں، ایک ساتھ طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ طلاق دینا طلاق بدعی ہے، جسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، جسے خود حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں اگر ایسا معاملہ آ جاتا تو آپ درے لگاتے، آپ اس پر کوڑے مارتے اور یہ کہتے کیا تمہارے سامنے اللہ اس کے رسول کی شریعت نہیں ہے، کیا تم رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہو، تم دین کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ میرے پیارے 3 طلاق دینا جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے، اس میں پہلے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے 3 طلاق دینے سے منع فرمایا تھا۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا طلاق کتنی مرتبہ ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی بار ہے، یعنی اسے 2 بار طلاق دے دو، اس کے بعد جو تیسری بار ہوگی یعنی تیسرا بار یا تو خیال زندگی بھر تیسرا طلاق زبان سے نہ نکالو، یا پھر اگر تم نے نکال دیا تو پھر طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، یعنی پھر تمہاری بیوی تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی نہ، اور اس کے بعد وہی صورت ہوگی کہ دوبارہ اگر نکاح میں لانا ہے تو پھر اس کے لیے وہی کہ پھر دوسرے شوہر سے شادی کرے، پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزارے، پھر اس کے بعد میں تمہارے نکاح میں آئے۔ لہذا طلاق کے مغلظات دینے سے بچو، شریعت وہی کہتی ہے، تو یہ میرے مصطفیٰ کا قانون وہی بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرے پیارے، آج ان مسائل کو اگر اچھے طور سے سمجھنا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس شور و شرابے میں آپ کے سمجھ میں یہ مسئلہ آیا بھی کہ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ مسئلے تو شانتی کے ساتھ میں سیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ سے یاد نہیں ہے تو آپ حضرت کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھے، ہم آپ کو طلاق کے مسائل اور دیگر مسائل کے بارے میں آپ کو تعلیم دیں گے۔ میرے پیارے، پھر بھی میں اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اے لوگوں اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلا کر کے ان کی شادی دیندار گھرانے میں کرا دو۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلائی، اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھایا، حدیث کی تعلیم دلائی، تو یہی بچے جب میاں بیوی بن کر کے ہمارے گھر میں رہے گے تو نہ بہو اپنے سسر کو گالیاں دے گی، نہ ساس کو ستائے گی، نہ ساس سسر اپنی بہو بیٹے کو پریشان کرے گی، بلکہ ہمارا ماحول تو اسلامی ماحول ہوگا، ہمارا گھر میں اسلام کی شمع روشن ہوگی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچے کو شریعت کا قانون نہیں بتاتے ہیں، اور پھر حال کیا ہوتا ہے، ادھر جب بچے کی شادی کر دو، ادھر بچہ چند مہینے ہوتا ہے تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، بیوی کو لے کر کے الگ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو تقریر ہوتی ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ تقریر تو جنرل ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے، پورے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں یہ
کہنا چاہتا ہوں آج 90% حال مسلمانوں کا یہ ہے، شادیاں ہونے کے بعد میں جوان بچہ ابھی شادی کرائی گئی 2-3 مہینے کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کر کے الگ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کو ستاتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کو ستاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج کل ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہیں؟ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے پریشانی ملیں گے جو حاجی تو ہے، جو نمازی تو ہے، مگر بیٹوں کی نافرمانی کی وجہ سے ایک باپ بھی روتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ماں بھی روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارا بچہ چھوٹا ہے، تمہارا بچہ بھی جوان ہے، تمہارا بچہ رات کے وقت 1-2 بجے تک کے چوراہے پر بیٹھا رہتا ہے، تمہارا بچہ ہوٹلوں میں بیٹھا رہتا ہے، ماں باپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ماں باپ یہ نہیں کیوں سوال کرتے ہیں اے میرے بیٹے رات کے 12 بجے تک کے تو کس کے ساتھ میں تھا، کس کی سنگت میں تھا، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ نہ ماں کو خیال رہتا ہے، نہ باپ کو خیال رہتا ہے، نہ ماں پوچھنے کی ہمت کرتی ہے، نہ باپ پوچھنے کی ہمت کرتا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے بزرگ دوستوں، تم اپنے بچوں پر نگرانی کرو۔ آج ہمارے نوجوان آج موبائل لے کر کے رات کے 2 بجے تک کے، رات کے 1 بجے تک کے موبائل لے کر کے چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نکڑوں پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی تنہائی کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی رکشہ کے اندر بیٹھے ہوئے موبائل لے کر کے کوئی واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، کوئی فیس بک استعمال کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی گانے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی فلم دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا بچہ رات کو کافی دیر کے بعد آ رہا ہے تو ماں کیوں سوال نہیں کرتی، باپ کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ ہمارا بچہ جوان ہو کر کے غلط بچوں کی سنگت میں رہ کر کے، آوارہ بچوں کی سنگت میں رہ کر کے، بدماش بچوں کی سنگت میں رہ کر کے وہ ایسا آوارہ ہو جاتا ہے، ایسا آوارہ ہو جاتا ہے کہ یہی بچہ دوسروں کا ماحول دیکھتا ہے، وہی ماحول اپنے گھر میں اپناتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کے ساتھ زبان درازی سے پیش آتا ہے۔ جبکہ میرے مصطفیٰ کا قول سنو، میرے آقا کا فرمان سنو، اے نوجوانوں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی ماں کو ناراض کیا، اپنے باپ کو ناراض کیا تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی جس نے ماں کو ناراض کیا، جس نے باپ کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اپنے پروردگار عالم کو ناراض کیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ سمجھتا کیوں نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنے رب پروردگار عالم کو ناراض کیا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے وہ بندے کا حساب کیا ہوگا، وہ بندے کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ بندے کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہی ہوگی۔ اے میرے پیارے میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اے لوگوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ جو بچہ، جو جوان بیٹا اگر محبت سے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں محبت سے دیکھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا آقا اگر دین میں سے کوئی بیٹا، دین بھر میں سے اگر کوئی بیٹا 10 بار دیکھے محبت سے تو میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا تم 10 بار کی بات کرتے ہو؟ مفہوم حدیث سے میرے آقا تو فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دین بھر میں سے 1000 بار محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے نوجوانوں ہو کیا گیا ہے؟ اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، اپنے باپ کو برا بھلا کہنے والوں، آج ہم نے تو یہ تک کے دیکھا کہ ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا، اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا گیا۔ اے نوجوانوں یہ تمہارے دوست تمہیں کام نہیں آنے والے، یہ رشتے دار تمہارے کام نہیں آنے والے۔ دنیا جو دکھائی ہے تو ہماری ماں نے، دنیا جو دکھائی ہے تو ہمارے باپ نے، اگر ہم سے ہمارے باپ تو ناراض ہو گیا، اگر ہم سے ہماری ماں ناراض ہو گئی، میرے پیارے کیا انجام ہوگا؟ ارے تم معمولی سمجھتے ہو، یہ دیکھو کوہ طور پہاڑ پر کون جا رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ موسیٰ پیغمبر جا رہے ہیں کوہ طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے، موسیٰ پیغمبر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کوہ طور پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو پیر میں لغزش کھاتا ہے، یعنی پیر پھسلتا ہے، آواز آتی ہے، میرا رب فرماتا ہے
دعا تھی, تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی, اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اے موسیٰ اب آنا تو ذرا سنبھل کر کے آ جا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو خود ایک جلال والا رسول ہے, جسے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اس سے کہا جا رہا ہے اب آنا رب کی بارگاہ میں. اس سے پہلے آتے تھے موسیٰ تو تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ کی دعا ہوتی تھی, اب تم آ رہے ہو تو تمہاری ماں زندہ نہیں ہے, اب رب کی بارگاہ میں آنا تو ذرا سنبھل کر کے آنا. میرے پیارے, یہ تو پیغمبر کے بارے میں حکم ہو رہا ہے. ہماری تمہاری کیا اوقات ہے, ہماری تمہاری کیا بساط ہے. آج جسے دیکھو ماں باپ کو ستاتے ہو. اگر کوئی دوست کو کہے اے میرے دوست رات کے 3 بجے مجھے جگا دینا, تو دوستوں کے لیے رات کے 3 بجے تک کے جگتے ہو, دوستوں کو جگانے کے لیے 3 بجے تک کے بیدار ہوتے ہو. مگر وہی پلٹ کر کے اگر ماں کہہ دے بیٹا ذرا سا یہ کام کر دو, باپ اگر کہتے بیٹا ذرا سا میڈیکل سے یہ دوا لے آؤ, تو ماں باپ کو غصہ دلانے والوں, ماں باپ کو ستانے والوں, ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جب ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو 1000 2000 بل دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو کھانا میں کھلاؤں, دوستوں کا بل میں ادا کروں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ دوستوں کو کھلا رہے ہو, مگر یہی بیٹا جب گھر میں آتا ہے, یہی بچہ جب گھر میں آتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا میں بیمار ہوں, علاج کے لیے پیسے نہیں ہے. باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے میرے لیے دوا کے لیے پیسے دے دے, اے میرے بیٹے دوا کے لیے مجھے پیسے دے دے. آج میرے جوان کا کیا جملہ ہوتا ہے, اے میرے باپ میں تمہارے لیے کتنا خرچ کروں اور کتنا پیسہ دو. جب چاہتے ہو پیسہ مانگتے ہو, جب چاہتے ہو پیسہ کرتے ہو. کیا میں تجھے پیسے دیتے دیتے, کیا تمہارے پر پیسہ خرچ کرتے کرتے کیا میں کنگال ہو جاؤں, کیا میں بھیکاری بن جاؤں؟ یہ جملے ہمارے نوجوان کے ہوتے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں او نادان, تجھے کس نے کہہ دیا کہ ماں باپ پر خرچ کرنے سے آدمی بھیکاری بن جاتا ہے؟ تجھے یہ کس نے کہہ دیا؟ ارے سن میرے مصطفیٰ کا فرمان سن. میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو مالدار بنا دیتا ہے, اسے مالدار بنا دیتا ہے. تو جب حدیث یہ کہہ رہی ہے, میرے مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے. پھر جو نوجوان اگر اپنے ماں باپ پر خرچ کرے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دے گا, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائے گا. یقیناً یقیناً میرے پیارے, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عروج دیتا ہے, ایسے بندوں کو اللہ ترقی عطا کرتا ہے جو بندے اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں, جو بندے اپنے ماں باپ کو اس کے سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہیں, جو بندے اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے ہیں. اللہ یہی فرما رہا ہے اے میرے بندو تم ارادہ کر لو, اے میرے بندو تم عہد کر لو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کی خدمت کرو گے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اگر تمہارا یہ رویہ رہا کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بن گئے, اگر تم اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنے والے بن گئے, تو پھر ایک وقت آئے گا تمہاری شان وہ شان ہوگی, تم جن راستوں سے گزر جاؤ گے دنیا والے دیکھ کر کے یہ کہیں گے یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. اور پھر حال یہ ہوگا کہ جب تم شریعت مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزارو گے, اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں ساری زندگی گزار دو گے, اور جب موت کا وقت آئے گا ساری دنیا والے تو روتے رہیں گے, تمہارے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوگی. اور پھر اعلیٰ حضرت ایسے ہی عاشقان مصطفیٰ کے چہروں کو طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں جو جوان اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا, دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا, جب اس کا انتقال ہوگا تو قبر میں جب رکھا جائے گا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایسے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں لہد میں عشق رخے شہ کا تاغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سبھی کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.